الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ من او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے حدیث قدسی کا تفصیلی تعارف تحقیقی نقطہ نظر سے۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم مختلف نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث قدسی کے حوالے سے کہ حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، حدیث قدسی سے کیوں کہا جاتا ہے، کل تعداد کے بارے میں علماء کرام کی اہل علم شخصیات کی کیا رائے ہے، اس پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیث قدسی کی اصطلاح کا آغاز کب ہوا، کن کن کتابوں کے اندر متقدمین کے ہاں اس اصطلاح کا استعمال ہوا، اور مختلف جو وہ اہمیت سے حامل جو نکات انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث قدسی کی تعریف پر آنے سے پہلے ہم حدیث کی پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کی تعریف کیا، اس کے بعد پھر ہم حدیث قدسی کی تعریف پر آئیں گے۔ حدیث کی تعریف کے حوالے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی کتاب آسان اصول حدیث میں فرماتے ہیں کہ حدیث ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقاریر کا مجموعہ ہے۔ چار باتیں بیان ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقاریر، یعنی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول مبارک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ مثلا انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور اکثر احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا لیکن کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہوتا تھا۔ مثلا جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنا کرتے تھے تو دائیں جانب سے آغاز فرمایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہیں بیان ہو رہا بلکہ عمل مبارک بیان ہو رہا، تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے احوال میں آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، خد و خال کیسے تھے، بال مبارک کیسے تھے، یہ ساری چیزیں جو وہ احوال پر آتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی شمائل کے عنوان سے، جیسے شمائل ترمذی بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تقریر، یہ اردو والا تقریر نہیں ہے بلکہ یہ اصول حدیث کی خاص ٹرمینالوجی ہے تقریر۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایکسلریشن ہے، ٹھیک ہے، ایک فزکس میں ایکسلریشن کے میننگ الگ ہیں، اور ایک عام بندے سے آپ ایکسلریشن پوچھیں گے وہ ایک عمومی تعریف بیان کرے گا، لیکن ایک فزکس والے سے پوچھیں گے تو وہ فزکس والی ڈیفینیشن بیان کرے گا۔ تو ایک تو اردو میں تقریر ہے، ٹھیک ہے، واضح و نصیحت، تقریر، اسپیچ۔ ایک ہے اصول حدیث کی زبان میں تقریر کیسے کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں تقریر کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا، ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں کسی صحابی کا عمل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اصول حدیث کی کتب کے اندر جب وہ واقعات مختلف بیان ہوئے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کا واقعہ مختصر بیان کر رہا ہوں اختصار سے، کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا اصل موضوع حدیث قدسی ہے، اسی اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ سنن نبی داؤد کے اندر واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض غسل کی حاجت پیش آئی، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنے کے بجائے آپ نے جب وہ تیمم پر اکتفا فرمایا، اور یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے غلط ہے کچھ نہیں، بس مسکرا دی، ہنس دی، ٹھیک ہے، اور ولم یقل شیئا کچھ نہیں کہا، تو یہ بھی کیا ہے،
پرمیشن ہے کہ یہ عمل درست تھا. اگر درست نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ منع فرما دیتے, ٹھیک ہے, متنبہ فرما دیتے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض احادیث ذرا کرٹیکل نوعیت کی ہوتی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اس پر آپ جا کر عمل کرنا شروع کر دیں. اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں, اسی میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں گیا. کچھ فقہی ایشوز بھی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ زمانی تغیرات بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے, جو بھی حدیث ہماری نالج میں آئے اہل علم حضرات سے, علماء کرام سے, مفتی صاحبان سے پوچھیں اور پوچھ کر پھر عمل کرنا چاہیے. تو ہم نے حدیث کی ڈیفینیشن دیکھ لی. اب ہم آتے ہیں حدیث قدسی کی تعریف پر. حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جس حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ تعریف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنی کتاب آسان اصول حدیث میں بیان کی ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ حدیث قدسی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مصطلح الحدیث میں کہ ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ, کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں. بات ایک ہی, الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے, بات ایک ہی ہے. اچھا, اب یہ جو تعریف ہے حدیث قدسی کی کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں یا جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف کریں. تو اس میں بعض اوقات بعض حضرات کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے یا سوال اٹھتا ہے کہ گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض کے حدیث قدسی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جب میں اپنا ایم فل کا تھیسس کر رہا تھا, یہ میرا اصل میں ایم فل کا موضوع تھا تھیسس کا, اس وقت جب میں یہ تھیسس کر رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا, تو میں نے مختلف کتب کا مطالعہ کیا اور کچھ غور و خوض کیا, اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات جو ہے وہ جو معروف ہوئی بھی ہے ہمارے ہاں کہ حدیث قدسی کے الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہے نا ایکسپرٹ اوپینین بھی لینا چاہیے. تو اس پر میں نے ایکسپرٹ اوپینین بھی لیا. کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, با اعتماد ادارہ ہے, اہل علم شخصیات ہیں, فقہ اکیڈمی کے نام سے ان کا ریسرچ سینٹر ہے, شعبہ سنت کے نام سے, ان سے پھر جو وہ اس پر جو وہ ایکسپرٹ اوپینین دیا تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا. انہوں نے فرمایا, ان کا یہ باقاعدہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے, اس پر انہوں نے تفصیلی جواب دیا. اس میں فرماتے ہیں, ہم یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا, فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث قدسی ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا واسطہ یا فرشتے کے واسطے سے نازل معانی و مفاہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. جمہور محدثین کے نزدیک حدیث قدسی میں ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, یہ ضروری نہیں. بعض دفعہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں, جبکہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث قدسی کے الفاظ و معانی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتے ہیں لیکن اکثر نہیں ہوتے. اکثر یہ جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جمہور کی رائے یہ کہ حدیث قدسی میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے. یہ جمہور محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات, ہمیشہ نہیں. اچھا, اب کچھ جو ہے نا ہم بنیادی چیزیں سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ قرآن حکیم اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. جب قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور وہی اور حدیث قدسی میں بھی اگر بالفرض الفاظ اللہ تعالیٰ کے, تو فرق کیا ہوا وہ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم دو بنیادی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ حدیث قدسی کی وجہ تسمیہ کیا ہے. چونکہ پہلے حدیث قدسی کی تعریف آئی تھی, اس لیے اس سے متعلق جو نکات تھے وہ سمجھنا ضروری تھا. اب ہم آتے ہیں کہ حدیث قدسی کی وجہ تسمیہ کیا ہے, یعنی حدیث قدسی کو حدیث قدسی کیوں کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کو حدیث قدسی جو کہا جاتا ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ اس حدیث کے اندر نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مقدس ذات ہے, وہ ذات قدس ہے. اس بنیاد پر اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب اس حدیث کی نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس حدیث کے اندر ایک خاص قسم کا تقدس پیدا ہو جاتا ہے. اس خاص تقدس کی بنیاد پر اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث قدسی کے لیے کیا آیا کوئی مترادف اصطلاحات بھی ہیں اور بھی ٹرمینالوجیز ہیں؟ جی بالکل ہیں.
اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کی کتب کے اندر حدیث قدسی کے لیے اور بھی جب وہ سینونیمز مترادف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، مثلا ایک تو حدیث قدسی ہے، ایک الحدیث القدسی بھی استعمال ہوئی ہے، اسی طرح الحدیث الالہی بھی استعمال ہوئی ہے، اسی طریقے سے الاحادیث الالہیہ بھی استعمال ہوئی ہے، اسی طریقے سے الحدیث الربانی بھی استعمال ہوئی ہے۔ یہ ساری مترادف اصطلاحات ہیں حدیث قدسی کی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ حدیث قدسی کی اصطلاح جو وہ سب سے پہلے کن حضرات نے استعمال کی اور کن فیلڈز کے جو ماہرین تھے ان کے ہاں استعمال ہوئی۔ تو جو محدثین کرام ہیں اور ان میں بھی جو متقدمین ہیں ان کی جو کتب ہیں جو ہمارے ہاں مطبوعہ ہیں، پرنٹڈ ہیں، اصول حدیث کے وہ ماہرین جن کی کتابیں آج ہمارے پاس پرنٹڈ ہیں، کچھ کتابیں ایسی بھی جو پرنٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب موجود نہیں ہیں، پرنٹ ورژنس نہیں آ رہے ان کے، ٹھیک ہے، معدوم ہو چکی ہیں، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے، جن کے پرنٹڈ ورژنس اویلیبل اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کتابیں جو اس وقت پرنٹڈ فارم میں مطبوعہ فارم کے اندر ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث قدسی کی اصطلاح ہمیں بعد میں محدثین کرام کے ہاں بعد میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو محدثین کرام تھے ان کے ہاں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امکان ہے اور کبھی امکان ہے ہو رہی ہوگی، لیکن وہ کتابیں چونکہ اس وقت پرنٹڈ فارم میں اویلیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس ذخیرہ ہے تو اس میں جب وہ متکلمین کے ہاں جو علم الکلام کے ماہرین ہیں ان کے ہاں یہ اصطلاح جو وہ پہلے ہمیں ملتی ہے، پرنٹڈ جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے اس میں یہ اصطلاح ہمیں پہلے ملتی ہے۔ اور متکلمین میں بھی ابو بکر محمد بن ابی اسحاق الکلابازی رحمہ اللہ، جن کی تاریخ وفات 380 ہجری ہے، انہوں نے اس اصطلاح کو جب اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب ہے التعارف لمذہب اہل التصوف، اس کتاب کے اندر انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا جو پرنٹڈ ذخیرہ ہمارے پاس، اس سے پہلے بھی امکان ہے ہوگی لیکن وہ ہمارے پاس چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق بات بیان کی جا رہی۔ پھر اس کے بعد محدثین کرام کے ہاں اصطلاح استعمال ہوئی ہے الحدیث الالہیہ کے نام سے، جو متکلمین کے ہاں اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ الحدیث القدسی، وہاں جو ٹائٹل ہے عنوان ہے الحدیث القدسی کے نام سے، جبکہ محدثین کے ہاں سب سے پہلے جو ذخیرہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس میں الاحادیث الالہیہ کے عنوان سے ابو القاسم علی بن بلبان المقدسی رحمہ اللہ، جن کی تاریخ وفات ہے 684 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المقاصد السنیہ فی الاحادیث الالہیہ، اس کتاب میں انہوں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد محدثین میں ہی اصطلاح الحدیث القدسی کی استعمال ہوئی، جس کو تقی الدین ابو الفتح محمد القشیری رحمہ اللہ، جو کہ ابن دقیق کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کی تاریخ وفات 702 ہجری ہے، آپ نے استعمال کی اپنی کتاب شرح الاربعین النوویہ فی الاحادیث الصحیحہ النبویہ میں۔ پھر محدثین کرام ہی کے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے الاحادیث الالہیہ، جو کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تاریخ وفات ہے 852 ہجری، آپ نے اپنی کتاب النقد علی کتاب ابن صلاح، اس میں آپ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، تو انہوں نے حدیث قدسی کی اصطلاح کو استعمال کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے کے تقریباً 400 سال پہلے کے ہیں، 1014 ہجری آپ کی جب وہ تاریخ وفات بنتی ہے، اور عیسوی کے حساب سے یہ 1605 کا آخر اور 1606 کا آغاز بنتا ہے عیسوی کے اعتبار سے، اور ہجری کے اعتبار سے 1014 ہجری بنتی ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب شرح نخبۃ الفکر فی مصطلحات اہل العصر، اس میں آپ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ حدیث ربانی کی اصطلاح جو ہے یہ سب سے پہلے جو استعمال کی ہے محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق قاسمی رحمہ اللہ نے، آپ کی تاریخ وفات 1332 ہجری قریبی زمانے کے، آپ نے استعمال کیا اس اصطلاح کو اپنی کتاب قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث میں۔ اور اسی طریقے سے الحدیث الالہی اور الحدیث الربانی، اس اصطلاح کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی کتاب میں محمد بن سہیلم ابو شہبہ رحمہ اللہ نے جب وہ استعمال کیا، انہوں نے اپنی کتاب الوسیط فی علوم مصطلح الحدیث کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تاریخ وفات ہے 728 ہجری،
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیث القدسی کے عنوان سے اس اصطلاح کو استعمال کیا اپنی کتاب الاحتجاج بالقدر کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث قدسی اور قرآن حکیم میں کیا فرق ہے۔ اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے، یعنی جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر بالفرض حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اب فرق کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ فرق ہے قرآن حکیم اور حدیث قدسی میں۔ فرق کیا ہے؟ اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکات کی شرح مرقات المفاتیح، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اور قرآن حکیم میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے معانی الہام کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور یہی جمہور کی رائے ہے، اور ان کی نسبت، ان الفاظ کی نسبت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم جو ہے وہ متعین الفاظ، قرآن حکیم میں الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایگزیکٹ وہی الفاظ ہیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں میں کہ جبکہ قرآن حکیم متعین الفاظ کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہی نازل ہوا ہے، اور حدیث قدسی کے برخلاف متواتر بھی ہے۔ قرآن حکیم متواتر ہے، اور حدیث قدسی کے حوالے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ شاید جب وہ حدیث قدسی میں شاید انہوں نے کہا ہے کہ غالباً کوئی بھی جب وہ متواتر نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو یہ جو فرق تھا جو کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اب کچھ عمومی فرق ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں جو مفتی سمین اشرف صاحب نے اور بھی دیگر حضرات نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ قرآن حکیم جو یہ وحی مطلوع ہے، وحی مطلوع کہتے ہیں وہ وحی جس کی آپ نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث قدسی کیا یہ وحی غیر مطلوع ہے، نماز میں آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ دوسرا فرق، قرآن حکیم جو وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، متواتر چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث قدسی کا متواتر ہونا ضروری نہیں۔ تیسرا فرق، قرآن حکیم کا انکار کرنے والا فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، اگر کوئی شخص قرآن حکیم کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ البتہ اگر حدیث قدسی بالفرض اگر متواتر نہیں، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ حدیث قدسی جو متواتر نہیں ہے، تو وہ حدیث قدسیہ جو کہ متواتر نہیں ہے اس کا اگر خدا نخواستہ کوئی انکار کرتا ہے کافر تو نہیں ہوگا، البتہ فاسق، فاجر، گمراہ قرار پائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ چوتھا فرق، قرآن حکیم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وہ جبریل امین علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ بطور واسطہ جو وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث قدسی جو ہے یہ الہام کے ذریعے سے بھی، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور خواب کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں فرق، قرآن حکیم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جبکہ حدیث قدسی کے لیے ضروری نہیں۔ چھٹا فرق، بعض فقہا کے نزدیک، جن میں احناف بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن حکیم کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، بعض کی رائے ہے جن میں احناف شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن حدیث قدسی کے لیے ضروری نہیں۔ اگر کسی کتاب کے اندر حدیث قدسیہ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس کے لیے لازمی نہیں ہے، ہاں اگر کر لیں بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ساتواں فرق، قرآن حکیم میں ضعیف اور موضوع کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، جبکہ احادیث قدسیہ میں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، ساری چیزیں۔ آٹھواں فرق، قرآن حکیم کو جب وہ پاروں میں، رکوع، سورت اور آیات میں جو وہ اور منزلوں میں تقسیم کیا گیا، جبکہ احادیث قدسیہ میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ نواں فرق، قرآن حکیم کے پڑھنے کے لیے تلاوت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کے لیے اصطلاح نہیں استعمال ہوتی۔ 10واں فرق، قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے، جبکہ احادیث قدسیہ کے لیے تعوذ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، برکت کا باعث ہے۔ 11واں فرق، قرآن حکیم کی ہر سورت کا آغاز وہ ایک مخصوص سورت کے نام سے، عنوان سے ہوتا ہے، جبکہ احادیث قدسیہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 12واں فرق، قرآن حکیم کی ہر آیت کی تلاوت پر
حدیث میں آیا کہ 10 ایک حرف پر جو وہ 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، جبکہ صراطاً حدیث قدسیہ کے حوالے سے ایسا مذکور نہیں ہے. البتہ انشاءاللہ اجر ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن صراطاً مذکور نہیں ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو ایسا حدیث قدسیہ کے حوالے سے مذکور نہیں ہے. ملے گا البتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. 13واں فرق، قرآن حکیم کے اندر رموز اوقاف ہوتے ہیں، کہاں وقف کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وقف مطلق، وقف لازم وغیرہ وغیرہ. تو احادیث قدسیہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ تھا قرآن حکیم اور احادیث قدسیہ میں فرق. اب ہم آتے ہیں کہ حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے. یعنی دو حدیث ہیں، ایک حدیث وہ جو حدیث قدسی ہے، دوسری وہ حدیث جو حدیث قدسی نہیں ہے، تو اسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ کہ حدیث نبوی میں بیان کردہ الفاظ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، جبکہ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے منسوب ہوتے ہیں، کیا کیا صیغے حدیث میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. دوسرا فرق یہ کہ حدیث نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روایت حدیث کو اپنے رب سے جب وہ روایت نہیں کرتے، جب حدیث نبوی میں اپنے رب سے روایت نہیں کرتے، جبکہ حدیث قدسی میں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. حدیث نبوی میں سند جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی سند جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آ کر ختم ہوتی ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ حدیث نبوی میں مذکورہ جو الفاظ ہیں، یعنی الربی ہی یا یقول اللہ تعالی یا قال اللہ تعالی، حدیث نبوی میں ایسے الفاظ نہیں ہوتے، جبکہ حدیث قدسی میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، یروی الربی ہی، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. پانچواں فرق تقدس کے اعتبار سے حدیث نبوی کا درجہ جو وہ حدیث قدسی سے کم ہے. حدیث قدسی کا تقدس کے اعتبار سے اگر بات کریں تو درجہ جو حدیث قدسی کا زیادہ ہے. البتہ یہ کہ اوتھینٹسٹی میں دونوں برابر ہیں. اگر دو احادیث ہیں، ایک حدیث قدسی ہے اور ایک حدیث نبوی ہے، اور دونوں صحیح درجے کی ہیں تو دونوں برابر ہیں، دونوں حسن درجے کی ہیں تو دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو اوتھینٹسٹی میں دونوں برابر ہیں، لیکن تقدس میں حدیث قدسی کا درجہ زیادہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث قدسی کی جو سند ہوتی ہے اس میں الفاظ کس کس طریقے سے آتے ہیں. مثلا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں اب الفاظ آپ ذرا غور کیجیے گا، الفاظ کس طرح آتے ہیں. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، یہ ایک طریقہ ہے، اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی کے صیغے کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یا روایت کرنے کا انداز کون سا ہے، یہ ایک ہو گیا. دوسرا جو کہ صحیح مسلم میں آیا ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل، یہ دوسرا صیغہ ہے، دوسرا طریقہ ہے حدیث قدسی کو روایت کرنے کا. تیسرا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قال اللہ عز وجل، یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا جو کہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، یہ چوتھا طریقہ. پھر پانچواں طریقہ عن ابی ہریرہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی، تھوڑا سا منفرد ہے طریقہ یہ پانچواں. اس کے بعد چھٹا جو کہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر آیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل. اس کے بعد ساتواں طریقہ جو کہ مسند احمد کی ایک روایت میں آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے الفاظ باقاعدہ موجود ہیں، یعنی قال اللہ عز وجل. آٹھواں طریقہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عز وجل. اسی طرح نواں طریقہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ الربیہ قال.
پھر اسی طرح 10واں طریقہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ الربیہ قال. 11واں طریقہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم قال. 12واں طریقہ قال اللہ تعالی فیما یرویہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رسول کے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہلے آ رہے ہیں. تو یہ مختلف طریقے حدیث قدسی کی سند کو روایت کرنے کے، اس طریقے سے سند ہم تک پہنچی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر جو ہے وہ الفاظ جب وہ قال اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ الفاظ جو وہ سند کے آخر میں نہیں ہوتے بلکہ سند کے بجائے متن کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ الفاظ سند میں نہیں ہوتے، بعض اوقات متن میں ہوتے ہیں. جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں اب ذرا آپ غور کیجیے گا. میں عربی میں متن پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ الفاظ جو نا درمیان میں آئیں گے. ان اللہ تبارک و تعالی یقول، یہ درمیان میں آئیں گے، اب ذرا غور کیجیے گا. ان محمود ابن لبید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء. ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم تجاز العباد. اب دیکھیں یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، یہ الفاظ متن کے اندر آ رہے ہیں. یوم تجاز العباد باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون باعمالکم فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اس حدیث کا مفہوم یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا محسوس کر رہا ہوں وہ شرک اصغر ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھاوا. اس کے بعد پھر آگے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، آگے ہم چلتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہی نہیں ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے. بعض اوقات حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہی نہیں ہیں، قال اللہ تعالیٰ، یقول اللہ تعالیٰ، یا اس سے متعلق جو دیگر صیغے ہم نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، فیما یرویہ عن ربہ، یہ آتے ہی نہیں ہیں، نہ سند میں نہ متن میں. اس کے باوجود وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اور جن حضرات نے حدیث قدسی پر کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ سبابتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا اپنی کتاب میں، حدیث قدسی کتاب میں شامل کیا اس روایت کو. مفتی سمین اشرف صاحب نے شامل کیا ہے، دیگر حضرات نے شامل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. ابھی میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نہ حدیث کی سند میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ متن میں. البتہ حدیث میں لفظ اللہ تو آیا ہے، مثلا 3 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے. وہ کیسے آیا ہے؟ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ، سمیت من رسول اللہ، تو یہ تو اللہ کے رسول کے لیے آیا نا، قال اللہ تعالیٰ تو نہیں آیا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ آتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری دفعہ. پھر اس کے بعد آگے چل کر حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ ورجل وسع اللہ علیہ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم اب یہاں غور کیجیے گا، پوری حدیث کے اندر نہ سند میں نہ متن میں الفاظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو بلا کر تمام نعمتیں گنوائی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے آپ کے راستے میں قتال اور جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ جو وہ تمہیں جری کہیں، تو وہ کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ چہرے کے بل جو وہ گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیں. دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا، اس کو لایا جائے گا اور نعمتیں گنوائی جائیں گی. وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا. سوال ہوگا کہ تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور محض آپ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا تھا. تو کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں اور قرآن تم اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں جو وہ قاری کہیں.
سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں سے ڈال دو۔ تیسرا وہ شخص جس کو جب وہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہوگی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہوگی، جملہ خبریہ ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی جب وہ دی ہوگی اور اسے ہر طرح کے اموال جو وہ نصیب کیے ہوں گے اسے لایا جائے گا اور سب نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ سوال ہوگا کہ تم نے یہ سب کچھ جب وہ کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی پسند اور خوشنودی کا جب وہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا مگر یہ کہ میں نے اس میں جب اپنا مال خرچ کیا۔ پھر کہا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ جب وہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا جائے، یعنی مشہوری سخاوت کے چرچے ہوں۔ تو پھر اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور چہرے کے بل جب اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو بھی جب وہ حضرات جنہوں نے احادیث قدسیہ پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، انہوں نے حدیث قدسی کی کتاب میں اس حدیث کو لکھا اور اسے حدیث قدسی قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ اب ذرا اس میں الفاظ دیکھیے گا کہ ان اللہ عز وجل یوحی الی الحفظۃ، قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، نہیں آ رہے الفاظ، اللہ تکتبوا علی صوام عبید بعد العصر سیئا۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہے، بارکہ ہمارا موضوع چونکہ وہ نہیں ہے حدیث کی سند اور اس کی صحت پر ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع حدیث قدسی کس طریقے سے روایت ہوتی ہے، یہ ہمارا اس وقت موضوع ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ جب وہ محافظ فرشتوں کو وحی کرتے ہیں کہ میرے روزے دار بندے کے عصر کے بعد والے جب وہ گناہ کو نہ لکھا کرو، حدیث پر جب صحت پر کلام ہے اس حدیث پر۔ اسی طرح شعب الایمان البیہقی کی ایک روایت ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ قال اللہ تعالیٰ، یقول اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو ہے نا اس حدیث کو بھی اہل علم حضرات نے جب وہ حدیث قدسی قرار دیا۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو ایک منادی جب وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا مانگنے والا ہو تو جب وہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہو تو اس کو جب وہ عطا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے نا قال اللہ تعالیٰ، یقول اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی منادی جو کی جا رہی ہے، جو کہ سوال کرنے والا ہے اسے عطا کر دے، کون عطا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو معنن اس میں حدیث قدسی کا مفہوم پایا جا رہا ہے، معنوی طور پر حدیث قدسی ہے، اسی لیے اہل علم حضرات نے اسے اپنی کتاب حدیث قدسی میں شامل کیا ہے کہ مانن جو ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ عطا کریں گے، کون عطا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ جو منادی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی بھی ایک روایت ہے جس میں رمضان المبارک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں بھی جو ہے نا الفاظ نہیں آئے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، یقول اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی جب وہ اہل علم حضرات نے اپنی کتاب حدیث قدسی میں بیان کیا اور اسے حدیث قدسی قرار دیا، کیونکہ جو نعمتیں ہیں وہ کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے مانوی طور پر حدیث قدسی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ احادیث قدسیہ میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں، یعنی کس کس موضوع سے متعلق احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ عقائد سے متعلق بھی احادیث قدسیہ ہیں، اسی طریقے سے ایمانیات سے متعلق بھی احادیث قدسیہ ہیں، عظمت الہی سے متعلق بھی ہیں احادیث قدسیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے متعلق بھی ہیں حدیث قدسی، اخلاق حسنہ پر بھی ہیں احادیث قدسیہ، ایفاء عہد پر بھی ہیں، صبر تحمل پر بھی ہیں، باہمی محبت جو ہے اس سے متعلق بھی حدیث قدسی ہے جو بہت مشہور ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے، والمتزاورین فیہ۔ اسی طرح حسن ظن سے متعلق بھی ہیں حدیث قدسی، انسانی ہمدردی کے ذریعے سے جو وہ انسانی ہمدردی کے حصول کے لیے مال کو خرچ کیا جائے، اس سے بھی متعلق ہے حدیث قدسی، ظلم سے اجتناب کیا جائے، اس سے بھی متعلق ہیں حدیث قدسیہ، نعمت کی محرومی پر جو وہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس سے متعلق بھی ہیں حدیث قدسیہ، شہداء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس سے بھی متعلق حدیث قدسیہ، تکبر سے اجتناب پر بھی حدیث قدسیہ موجود ہیں، جہاد کی فضیلت پر بھی حدیث قدسیہ موجود ہیں، زکوٰۃ پر بھی حدیث قدسیہ موجود ہیں، اسی طرح منافقت کا تذکرہ، اس کی نشانیاں، اس کے بچاؤ، اس سے متعلق بھی حدیث قدسیہ موجود ہیں،
دعا کی فضیلت و اہمیت اس سے متعلق بھی ہیں، موت کے تذکرے سے متعلق بھی احادیث قدسیہ موجود ہیں، بیماری مرض اس سے متعلق بھی ہیں، اسی طرح باہمی ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اس سے متعلق ہیں احادیث قدسیہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان اس سے متعلق بھی احادیث قدسیہ ہیں، نماز کا اہتمام اس سے متعلق بھی ہیں، انفاق یعنی مال کو خرچ کیا جائے اس سے متعلق بھی ہیں، روزے سے متعلق بھی ہیں، حج سے متعلق بھی ہیں، اور بھی کچھ موضوعات ہیں جو اہم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ احادیث قدسیہ کی کل تعداد کتنی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ جب وہ نیٹ پر سرچ کریں اور دیکھیں تو آپ کو جو لنکس ملیں گے ان کو اگر آپ اوپن کریں تو جو بات آتی ہے کہ عدد احادیث القدسیہ حوالی 100 یہ آپ کو کوٹیشنز ملیں گی، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسیہ کی تعداد 100 اور 200 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل علم حضرات نے دیگر حضرات نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں جن میں 600 احادیث مبارکہ، 1150 احادیث مبارکہ اور اس سے اوپر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ جی احادیث قدسیہ کی تعداد 100 یا 200 کے قریب ہے، بات درست نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بات کہ جی کل ٹوٹل کتنی ہے، اس پر کسی نے گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا کہ ٹوٹل کتنی ہے۔ اندازہ تو بعض حضرات نے کہا کہ 100-200 کے قریب ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، تو 100-200 والی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ سب سے زیادہ جو جمع کی ہیں وہ خلیل الرحمن برہان پوری صاحب نے، ان کی کتاب ہے احادیث قدسیہ، عربی میں، اردو ترجمہ اس کا نہیں اویلیبل، عربی میں موجود ہے کتاب، نیٹ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں مل جائے گی آپ کو، PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو احادیث قدسیہ ہیں وہ احادیث قدسیہ کتاب ہے محمد خلیل الرحمن برہان پوری صاحب، انہوں نے 1268 1268 احادیث قدسیہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی۔ سب سے زیادہ جو احادیث قدسیہ ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں، باقی ساری جو احادیث قدسیہ کی کتب ہیں ان میں کم ہیں، سب سے زیادہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو آتی ہیں وہ سبابتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احادیث قدسیہ پر، انہوں نے 1150 احادیث جمع کی اپنی کتاب میں، اور اس کتاب کا عربی میں کتاب ہے یہ، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، انڈیا سے چھپا ہے، انڈیا کے عالم ہیں مفتی محمد سمین اشرف صاحب، ان کی کتاب ہے تجلیات قدسیہ کے نام سے، نیٹ پر اویلیبل ہے، PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اردو ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور حدیث پر اکثر جگہ پر حکم بھی لگایا، بعض جگہ پر حکم نہیں لگایا، اکثر جگہ پر حکم لگایا ہے، اور جو انہوں نے حکم لگایا اس لحاظ سے میں آپ کو تقسیم بھی کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ ایک اوور ویو آپ کے سامنے آ جائے۔ تو جو سبابتی رحمۃ اللہ علیہ نے 1150 احادیث اپنی کتاب میں جمع کی ہیں اور اس پر جو حکم لگایا مفتی سمین اشرف صاحب نے، وہ اس طریقے سے لگایا کہ ان کی کتاب میں جو صحیح درجے کی، جو جن حضرات نے اصول حدیث پڑھی ہوئی ہے، جو لوگ اصول حدیث سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے یہ ٹرمینالوجی صحیح، حسن، صحیح لغیری، حسن لغیری، وہ واقف ہیں، یہ حدیث کی خاص ٹرمینالوجی ہے جو کہ حدیث کی جو وہ اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے گریڈنگ ہوتی ہے۔ تو صحیح جو احادیث ہیں وہ 554 ہیں، 554 احادیث پر انہوں نے حکم لگایا کہ وہ ان کی کتاب میں صحیح درجے کی۔ اس کے بعد 4 احادیث کو انہوں نے حسن درجے کی قرار دیا، 3 احادیث کو انہوں نے صحیح لغیری ہی قرار دیا ہے، 6 احادیث کو انہوں نے حسن لغیری ہی قرار دیا ہے، 481 احادیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور 53 احادیث کو انہوں نے موضوع یعنی من گھڑت انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ احادیث قدسیہ میں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اوتھینٹک تو ہے ہی ہیں، مستند تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ضعیف بھی ہیں اور ساتھ موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں حدیث قدسیہ میں۔ ایک مشہور ہے جو کہ حدیث قدسی کے عنوان سے مشہور ہو گئی، لیکن ایسی علماء کرام محدثین کرام بیان کرتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، میں بیان کر دیتا ہوں کہ بہت مشہور ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کر دے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ عطا کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے اور جو کراچی کا بڑا ادارہ ہے فقہ اکیڈمی ان کا بھی فتویٰ ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کریں گے مہینے 1.5 مہینے بعد ایک لیکچر انشاءاللہ اسپیشل لیکچر کریں گے موضوع احادیث پر، یعنی جو من گھڑت احادیث ہے اس پر ہم انشاءاللہ لیکچر کریں گے، تاکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ باتیں جو کہ حدیث کہہ کر بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ حدیث نہیں ہے،
من گھڑت ہیں, جھوٹی ہیں. تو اس پر بھی ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے, تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے, مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اس پر انشاءاللہ لیکچر کریں گے. تو یہ جو ہے حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہو گئی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات آپ کو جو ہے نا یہ والی جو حدیث قدسی کہہ کر مشہور ہو گئی, حدیث قدسی چھوڑیں گے تو عام حدیث بھی نہیں ہے کہ ابن آدم ایک تیری چاہتا ہے اور ایک میری چاہتا ہے, کوئی حدیث نہیں. بعض جگہ پر آپ کو حوالہ ملے گا, بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ترمذی, بعض جگہ پر حوالہ لکھا ہوتا ہے ترمذی. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں جنہوں نے جامع ترمذی کتاب, سنن ترمذی مرتب کی حدیث کی کتاب, یہ وہ نہیں ہیں. یہ دوسرے ترمذی ہیں جن کا نام حکیم ترمذی ہے, یہ الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو آپ بریکٹ میں ترمذی کا حوالہ دے کر گھبرائیے گا نہیں. اچھا, اسی طریقے سے جو مفتی سمین اشرف صاحب کی جو کتاب ہے جس کا ہم دیکھ رہے تھے, جو مفتی سمین اشرف صاحب نے جو حکم لگایا 1150 احادیث پر, کچھ کو انہوں نے صحیح قرار دیا, کچھ کو حسن لی غیری, ضعیف, موضوع. اسی طرح 49 احادیث ہے جس پر انہوں نے حکم نہیں لگایا کہ یہ آیا صحیح ہے, حسن لی غیری ہے, ٹھیک ہے, یا ضعیف ہے, موضوع ہے, اس پر انہوں نے کلام نہیں کیا, کوئی اس پر حکم نہیں لگایا 49 پر. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ احادیث قدسیہ کے عنوان سے کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں. جو موجودہ ذخائر ہیں اس میں جو ہمیں سب سے پہلی کتاب ملتی ہے حدیث قدسی پر, موجودہ جو مطبوعہ ذخائر ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا موجودہ مطبوعہ ذخائر, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. لکھی گئی ہوگی, اس وقت موجود نہیں ہے. جو مسلمانوں کا علمی ذخیرہ تھا, جو مسلمانوں کی جو لائبریریاں تھی, ٹھیک ہے, جو کہ جلا دی گئیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی ضائع ہوا اور دیگر طریقے سے ضائع ہوا. تو سب سے پہلی کتاب جو ہمیں مطبوعہ ذخائر میں ملتی ہے وہ ابن عربی, شیخ محی الدین ابن عربی, جو کہ جن کی تاریخ وفات 638 ہجری ہے, ان کی کتاب ہے مشکات الانوار فیما رویہ عن اللہ سبحانہ من الاخبار. یہ سب سے پہلی کتاب مطبوعہ ذخائر میں ہمیں ملتی ہے, اور آپ کی کتاب میں 101 احادیث قدسیہ ہیں. اب یہ 101 پہ ذرا فوکس کیجئے گا, ابھی میں اس کو لنک کروں گا. اس کے بعد دوسری ہمیں کتاب ملتی ہے ابو القاسم علی بن بلبان المقدسی رحمہ اللہ, جن کی تاریخ وفات 684 ہجری ہے. آپ کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے المقاصد السنیہ فی الاحادیث الالہیہ, اور آپ کی کتاب میں جو وہ 100 احادیث مبارکہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری کتاب ہمیں ملتی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, آپ کی تاریخ وفات ہے 911 ہجری, اور آپ نے جو وہ 2 کتابیں تحریر فرمائی ہیں حدیث قدسیہ پر. پہلی کتاب کا نام ہے جمع الجوامع, اور اس کتاب میں 133 احادیث قدسیہ موجود ہیں. اس کے بعد چوتھی کتاب ہمیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے, آپ کی تاریخ وفات 911 ہجری ہے. دوسری آپ کی کتاب ہے الجامع الصغیر, اور اس میں 66 احادیث قدسیہ موجود ہیں. اس کے بعد ہمیں ملا علی قاری رحمہ اللہ کی جو کہ تاریخ وفات ہے آپ کی 1014 ہجری, آپ کی کتاب ہے الاحادیث القدسیہ الاربعینیہ. آپ کی جو وہ کتاب کے اندر 40 احادیث قدسیہ ہیں. اچھا, اب جو مغالطہ بعض رات کو ہوا نا, جو کہ جی بعض رات کا کہنا ہے کہ حدیث قدسیہ کی تعداد وہ کہتے ہیں کہ جی 100 یا 200 کے قریب. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مطبوعہ ذخائر ہیں متقدمین کی کتب ہے, اس میں آپ دیکھ لیں 100, 101, 133. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت 133 ایک کتاب میں, دوسری کتاب میں 66. تو اس وجہ سے مغالطہ ہوا. خطا انسان جب وہ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا نا کہ کلو بنی آدم خطاؤن, آدم علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں, یعنی رجوع کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, انسان خطا انسان کے ساتھ جڑی ہوئی, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور اس پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پر جو کراچی کا جو بڑا ادارہ ہے جو کہ بااعتماد ادارہ ہے فقہ اکیڈمی, ان کا بھی جو فتویٰ ہے اس پر کہ سب سے زیادہ جو احادیث قدسیہ اس وقت موجود ہیں کتاب کے اندر وہ 1268 ہی ہے. ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہمیں کتاب ملتی ہے علامہ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوی کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں. آپ کی تاریخ وفات ہے 1031 ہجری. آپ کی کتاب ہے
الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ، آپ کی کتاب میں 272 حدیث قدسی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کتاب ملتی ہے محمد محمود المدنی رحمہ اللہ کی، آپ کی تاریخ وفات ہے 1200 ہجری، اور آپ کی کتاب کا نام ہے، وہ پچھلی کتاب سے جو نا بالکل سیم ہی ہے، میچ کرتا ہے، الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ۔ البتہ اس کتاب کے اندر نام سیم ہے، آتھر چینج ہے اور تعداد بھی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام سیم ہے لیکن آتھر چینج ہے اور احادیث کی تعداد بھی چینج ہے۔ اس کتاب کے اندر 864 احادیث قدسی ہیں، 864۔ اس کے بعد ہمیں کتاب ملتی ہے مصطفیٰ بن العدوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں 185 احادیث قدسی ہیں، آپ کی کتاب کا نام ہے الصحیح المسند من الاحادیث القدسیہ۔ پھر ہمیں اسام الدین السبابتی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحادیث القدسیہ، جس میں 1150 احادیث موجود ہیں، اور اس کا جو وہ اردو ترجمہ جو وہ مفتی محمد سمین اشرف صاحب نے کیا ہے، جو کہ انڈیا کے عالم دین ہے اور انڈیا سے کتاب چھپی ہے۔ اسی طریقے سے مصر کی ایک جو وہ کمیٹی ہے جس کا نام ہے لجنۃ السنہ، تو ان کی کمیٹی نے جو وہ کتاب مرتب کی ہے، جمال محمد علی القشیری جو رحمہ اللہ کی جو وہ سرکردگی میں ان کی رہنمائی میں اس کتاب کا نام ہے الاحادیث القدسیہ، اس میں 400 احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ اسی طرح عبد القادر عرفان صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے الاحادیث القدسیہ، اس میں 446 احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ 2002 میں یہ دارالفکر بیروت سے یہ چھپی ہے، اور مفتی سمین اشرف صاحب کی جو کتاب ہے 2016 میں یہ چھپی ہے انڈیا سے، اس میں وہی 1150 احادیث مبارکہ ہیں۔ شیخ محمد عوامہ رحمہ اللہ بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں، تو ان کی جو کتاب ہے من سائر احادیث القدسیہ، ان میں جو وہ 100 احادیث مبارکہ ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ایک کتاب ہے الاحادیث القدسیہ، اس میں 225 احادیث قدسیہ جو موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبد الخالق قاضی صاحب اور ڈاکٹر علان BDA، ان دو حضرات نے مل کر جو تحریر فرمائی ہے، تو یہ جو نا معروف کتابیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے جو نا وہ PDF ورژنز اور پرنٹڈ ورژن مجھے نہیں مل سکے، اس لیے ان کی تعداد کے بارے میں جو وہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ کتابیں نیٹ پر آتی ہیں لیکن یہ کہ ان کے PDF ورژن اویلیبل نہیں ہیں، غالب گمان ہے کہ ان میں کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، یہ غالب گمان ہے۔ اچھا، اب ہم جب وہ گفتگو کے آخری حصے پر آتے ہیں کہ احادیث قدسیہ کے کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ تاکہ آپ جو وہ تشریف لائیں تو کچھ احادیث قدسیہ بھی جو وہ سن کر جائیں، احادیث قدسیہ کی جو برکات سے بھی جو وہ مستفید ہو کر جائیں۔ چند احادیث قدسیہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے بندے کی 2 محبوب چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں تو وہ بندہ صبر کرے تو اس صبر کے عوض میں اسے جنت عطا کروں گا، اور وہ 2 محبوب چیزوں سے مراد اس کی 2 آنکھیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صبر سے متعلق۔ دوسری حدیث ہے جس میں جو وہ زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، رات اور دن کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو بعض لوگ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، تو اس پر اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ زمانہ خراب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں جو کہ زمانے کو چلا رہا ہوں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، یوں کہتے ہیں آپ حالات خراب ہو گئے، مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے باہمی محبت کے حوالے سے جو وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اسی طرح مال خرچ کرنے کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر جب وہ پھر مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو وہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل جب وہ اللہ تعالیٰ خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ اس میں جو وہ کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کا جو وہ عرش جو وہ پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اسی طریقے سے تکبر سے اجتناب کے حوالے سے حدیث ہے جو کہ سنن نبی داؤد کے اندر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی جو وہ میری جو وہ چادر ہے اور عظمت جو وہ میرا تہبند ہے، جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی جو وہ کھینچنے کی کوشش جو کوئی بھی جو تکبر کرے گا تو گویا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اور میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ یعنی تکبر سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تکبر جو ہے نا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، لیکن ہم جو وہ احتیاطاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بڑائی کا لفظ، اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق بڑائی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بڑائی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، انسان کو زیب نہیں دیتی۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، چاہے مال ہے، عزت ہے، منصب ہے، جو کچھ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور ابھی ہے اگلے سیکنڈ بعد پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے۔ حسن ظن کے حوالے سے حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ جو ہے وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں اپنے اس بندے کو اس سے بہتر محفل، لوگوں سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کی محفل میں۔ اور اگر وہ میری طرف ایک بالش بھر میری طرف آگے بڑھے تو میں اس کی طرف جو وہ ایک گز بھر جو وہ قریب ہوتا ہوں، اور وہ اگر ایک گز بھر میرے قریب ہو تو میں اس کے جو وہ 2 گز بھر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بعض جب وہ لوگ جو اس کا مترجمین گز ترجمہ کرتے ہیں، بعض بالش کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے سے متعلق ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے، حضرت ابو صالح سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں ماں سوائے روزے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو وہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جو وہ جزا دوں گا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ پھر آگے طویل حدیث ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ باتیں اور شور و غوغا جو وہ نہ کرے، اور کوئی دوسرا شخص کسی روزے دار کو گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں جو وہ روزے سے ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وہ کستوری کی جو خوشبو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے لیے 2 جو وہ خوشیاں ہوتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو روزہ کھولنے کے وقت وہ خوش ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے مالک سے جب وہ ملے گا اس ثواب کو دیکھ کر جو روزے کی وجہ سے اسے ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے دشمنی سے اجتناب اور محبت کی ترغیب کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے
تو ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی جو فرائض ہے اس کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہلے فرض ہے، یہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ۔ پھر میرا بندہ جو وہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے جو وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں کسی چیز میں جو وہ تردد نہیں کرتا، جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں تو اس میں تردد نہیں کرتا۔ جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کی بوجہ تکلیف جو وہ پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی جو وہ انسان کو تکلیف دینا جو وہ اچھا نہیں لگتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو انسان کہے گا کہ اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کی عیادت کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اور اگر تم اس کی عیادت کر لیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آج غزہ والے بھی ہم سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، آپ تو خود ہی تمام جہان والوں کے جو رازق ہیں ان کو پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو تم جو ہے وہ مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے جو وہ پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو پورے جہان والوں کو جو وہ پانی پلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ انسانی ہمدردی، جتنے بھی اہل ایمان ہیں جو ہمارے قریب ہیں، جن تک ہماری رسائی ہے، غزہ والے ہیں، ان تک ہم مال خود نہیں جا سکتے، خود جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جا سکتے ہم جو وہ ادارے جو کام کریں ان کے ذریعے سے جو وہ ان تک ہم رزق اور یہ چیزیں فوڈ یہ چیزیں ہم پہنچائی، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ظلم سے اجتناب کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے احادیث قدسیہ جو وہ موجود ہیں۔ بس کنکلوژن آخر میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم نے حدیث قدسی کی تعریف دیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث قدسی میں کے جو الفاظ ہیں یہ جمہور محدثین کی جو رائے ہے کہ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جمہور محدثین کی رائے ہے، البتہ بعض کی رائے اس کے برعکس بھی ہے، لیکن وہ بعض حضرات کی رائے، جمہور کی رائے یہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث قدسی کی وجہ تسمیہ کیا ہے، حدیث قدسی کو حدیث قدسی کیوں کہتے ہیں، اس میں جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے، وہ ذات القدس ہے، مقدس ذات، اس لیے سے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے ایک حدیث کے اندر ایک خاص قسم کا تقدس پیدا ہوتا ہے، اس بنا پر اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا حدیث قدسی کے سیغے کون کون سے ہیں، سند میں کن کن الفاظ کے ذریعے سے حدیث قدسی یا حدیث قدسیہ روایت کی جاتی ہے، ان کو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث قدسیہ پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں کتنی کتنی حدیث قدسیہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو حدیث قدسیہ اس وقت موجود ہیں وہ حدیث قدسیہ نامی کتاب جو کہ خلیل الرحمن برہان پوری صاحب نے لکھی ہے، اس میں 1268 حدیث قدسیہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات مبارکہ میں جو وہ قبول و مقبول فرمائے، اور ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اور ان احادیث پر جو بیان کی گئی اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔